بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور حضور کی پوری امت کی خیر فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کے اس دور میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اور ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر بندہ زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مال دولت اکٹھا کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو تعلیم حاصل کرتے کرتے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جناب ایک پلاٹ خرید لیا، ایک کوٹھی بنا لی تو نوکر چاکر آ گئے، گاڑی آ گیا، فیکٹری لگ گئی، بینک بیلنس آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کچھ وہ ہیں جناب جو کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، کوئی جج بن گیا، چیف جسٹس بن گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو ہر بندہ اپنی زندگی کا مقصد کا حصول تلاش کر رہا ہے، اور چند چیزوں کے مل جانے پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد یہی تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس پرفتن دور میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں جناب والا کوئی رواداری نہیں ہے، امن نہیں رہا، محبت نہیں رہی، بھائی چارہ نہیں ہے، ایک قوم دوسری قوم کی مخالف ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کی مخالف ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا مخالف بن چکا ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر ایک افراتفری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کسی کو جناب والا سکون نہیں آ رہا۔ ہر گھر میں بیماری بھی ہے، ہر گھر میں پریشانی بھی ہے، ہر گھر میں حالات وہ پہلے والے نہیں رہے، اور جناب والا وہ پہلے والا شعور نہیں ہے، وہ جناب والا جو ہونا چاہیے تھا وہ برداشت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ علم نہیں رہا۔ تو اس سارے حالات جوں دن بدن وقت گزرتا جا رہا ہے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے، تو دنیا کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ پہلے جناب والا یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، سادہ دور تھا، تو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد ہمیں مل گیا کہ سادہ زندگی ہے، سادہ غذائیں ہیں، سادہ کھانا پینا ہے۔ پھر جو دور بدلتا گیا، گاڑیاں آ گئی، بنگلے آ گئی، پکے سڑکیں بن گئی، موٹر وے بن گئے، اوور فلائی بن گئے، پاسز اوور بن گئے، جناب جہاز آ گئے، اور بحری جہاز آ گئے، ہوائی جہاز آ گئے، ترقی ہوتی گئی۔ اور آج کے دور میں جناب جدید ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے۔ تو اس دنیا میں رہنے کے لیے زندگی کا گزارنا کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر اگر ہم جس فیلڈ میں بھی، جس شعبے میں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں بے چینی، بے سکونی نظر آتی ہے۔ اگر میں سب سے پہلی مثال علماء کی دینا چاہتا ہوں، علماء کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی بے سکونی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم کا مخالف ہے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کا مخالف ہے، جناب والا اگر ہم سیاست میں چلے جائیں تو وہاں بھی بے چینی اور بے سکونی ہے کہ ایک جماعت والا اپنے آپ کو بڑا محب وطن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جناب والا سمجھتا ہے کہ بس میں ہی اس ملک کو چلا سکتا ہوں، میرے علاوہ اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا، میری پالیسی بڑی کامیاب رہے گی، میں جو پالیسی بناتا ہوں اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری جماعت والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ پالیسی غلط ہے،
جو میں پالیسی بنا کے چل رہا تھا وہ درست تھی، تو وہاں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جناب والا آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غمی خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دیتے ہیں اس سیاست کی وجہ سے۔ اور پھر علماء کے اندر جو مسائل، جو اختلافات ہوتے ہیں، ایک عالم مسئلہ بیان کرتا ہے تو جناب والا وہ کسی اور امام کا مقلد ہے، ایک کسی اور امام کا مقلد ہے، عقائد میں بھی کسی جناب والا کوئی اور کسی کا مقلد ہے، ایک عالم کسی دوسرے اپنے مجتہد کا مقلد ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ اگر غور فرمائیں تو مجھے تو ایک بے چینی، بے سکونی سی نظر آتی ہے کہ بندہ اگر ایک نچلے طبقے کا بندہ ہے تو اس کے اپنے مسائل کی بھرمار ہے، اس سے پوچھو تو وہ اپنے مسائل سناتے سناتے تھکتا نہیں۔ اگر ایک مڈل کلاس بندہ ہے اس سے مسائل سنو تو وہ اپنے مسائل سناتے سناتے تھکتا نہیں۔ اگر ہائی کلاس بندہ ہے تو اس سے مسائل سنو تو وہ اپنے مسائل سناتے سناتے تھکتا نہیں۔ تو عجیب سی کیفیت ہے اس دنیا کے اندر، ان حالات کے اندر۔ تو آخر اس چیز کا حل کیا ہے؟ کس کے پاس ہے حل؟ یہ ہمیں حل اس کا کون بتائے گا؟ کون ہمیں اس کا حل دے گا کہ دنیا میں اگر سکون سے رہنا ہے، دنیا میں اگر عزت سے رہنا ہے، دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، رواداری ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ ہو، یہ قتل و غارت نہ ہو، یہ فساد نہ ہو، ایک پر امن معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس پر امن معاشرے کے اندر لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے خیالات کیسے جناب والا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سرچ کی، بڑے بڑے دانشوروں سے، بڑے ادیبوں سے، بڑے بڑے جناب والا اہل علم سے ملا، جناب علماء کی خدمت میں بھی بیٹھا، سادات اکرام بڑے بڑے بزرگان دین گدی نشین کی خدمات میں بھی بیٹھا، دانشوروں سے، پروفیسر سے، کالج سے، ہر بندے سے میں ملا، چھوٹے سے چھوٹے بندے سے میں نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو دنیا میں افراتفری ہے، حالات ایسے ہیں، تو اس میں اس کا حل کیا ہے؟ تو جس نے مجھے بھی تقریباً جواب دیا، تو میں 75% سے زیادہ لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، زندگی امن سے، سکون سے، سلامتی سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے میرے بندے، اگر تو زندگی امن سے، خیر سے، سلامتی سے گزارنا چاہتا ہے تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، میرے محبوب کے رستے کو، میرے نبی کے طریقے کو اپنا، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر، میرے نبی کی زندگی کو پڑھ، پھر تو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فرمایا، دیکھو میرے محبوب نے کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی، تجارت بھی فرمایا، کاروبار بھی کیا، اپنے سفر بھی فرمایا، ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی تھے، وفد آپ سے ملنے آتے بھی تھے، آپ بھی جاتے بھی تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اس وقت
اسلام کے چند محافظ تھے، چند ماننے والے تھے، اور پوری دنیا تقریباً مخالف تھی۔ دور کے تو دور کے اپنے قریبی والے چچا مخالف ہو گئے، اپنے قریبی کے جو لوگ تھے وہ مخالف تھے۔ آپ کی اتنی مخالفت کے باوجود بھی پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا مثالی معاشرہ، ایسا پرامن معاشرہ، اور دنیا کے اندر ایک امن و سکون کا ایک معاشرہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں، جب سے ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے، دنیا بے چین ہے، دنیا پریشان ہے، دنیا کے اندر سکون نہیں رہا، دنیا کے اندر جناب ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی۔ تنخواہیں لاکھوں روپے کی آتی ہیں لیکن بے برکتی اتنا ہوتی ہے کہ جناب والا وقت آنے پر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار مشکل وقت آ گیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے، کسی سے ادھار مانگنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ کہ لوگ سود تک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا کی اس افراتفری میں، اس بے چینی بے سکونی کے دور میں اگر خوشحال زندگی گزارنا ہے تو پھر ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق ضرور تحقیق تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، بہترین مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں چین، سکون، امن، سلامتی، محبت، رواداری، بھائی چارہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ بلکہ پورے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔